جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پہ بھی ایمان۔ قرآن کی آیت میں من بعدی کا نہیں ہے بلکہ من قبلی کا ہے۔ اے محبوب تیرے سے پہلے جو نبی آئے ہیں ہم ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے قرآن مجید نے آخر میں جو چھٹی صفت مومن کی بیان کی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ غیب پہ ایمان، نماز قائم، اللہ کی راہ میں خرچ، 3، جو حضور پہ نازل ہوا اس پہ ایمان، 4، جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، 5، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ چھٹی صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کو آخر میں کیوں رکھا؟ مالک کائنات اور بھی ترتیب بیان فرما سکتا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کو آخر میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ کہا کہ جیسے محبوب مکرم پہ ایمان لائے ہو، آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کے اوپر ایمان لائے ہو، جو کتب نازل کی گئیں، قرآن پہ ایمان لائے ہو، فرمایا اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب قیامت تک اور کوئی نبی آ سکتا؟ بولیے، اور کوئی نبی آ سکتا؟ قیامت تک۔ اب جو آپ یقین رکھ رہے ہو قیامت پہ، تو قیامت والے دن کو تو حضور نے بیان فرمایا، اور حضور نے جب بیان فرمایا تو قیامت والے دن کا جو منظر کشی حدیث پاک میں اور بخاری شریف میں کی گئی ہے اس میں بھی حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اب غلام قادیانی، ہم غلام احمد بھی نہیں کہتے کہ وہ کہے کہ غلام احمد، احمد کا غلام حضور کی تعظیم ہی کرے گا، حضور علیہ السلام کی ناموس کا پہرا دے گا، کبھی زندگی میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں اور ہو حضور کا غلام۔ نام ایسا رکھ دیا کہ غلام احمد، اور پھر دعوے دار بن گیا کہ میں نبی بن کے آ گیا ہوں۔ ارے نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا، نبی کبھی بھی کسی کا غلام نہیں ہوتا، نبی آزاد ہو کے آتا ہے، نبی آزاد ہوتا ہے، نبی غلام نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب قیامت کا دن ہے، اس کا منظر بیان کرو۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت بیان فرمائی، فرمایا لوگوں جب پوری مخلوق اللہ کے حضور جمع ہوگی، فرمایا ساری مخلوق جمع ہوگی اور ہر ایک کو اپنے اپنی پڑی ہوگی، فرمایا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو نبی آئے ہیں حضور نے ان کا تذکرہ فرمایا، فرمایا سب سے پہلے امت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ یہ بتا دیا کہ کون کون نبی بن کے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے ساری مخلوق 120 صفیں قیامت والے دن، فرمایا ساری مخلوق کی ہوں گی، 80 صفیں فرمایا میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی ہوگی، فرمایا 80 صفیں میرے غلاموں کی جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہوگا، فرمایا 40 اوروں کی 80 میرے امتیوں کی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق، ساری امتیں آج ہر ایک کے لب کے اوپر ہے نفسی نفسی نفسی،
فرمایا چلتے چلتے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیونکہ آج میرا موضوع ختم نبوت ہے، حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پاس آئے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، پھر شیش علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر لوگ چلتے چلتے ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ذبی کے پاس آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ہر نبی نے یہی جواب دیا ہے، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میری بات نہیں چلنی، آج میری بات نہیں چلنی۔ ہر نبی کہہ رہے کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا جمع کا صیغہ بولا، او اللہ کی مخلوق پوری امتیں جمع ہو جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہمارا کام نہیں ہے، پہلے کسی اور کے پاس جانا ہے۔ سارے جواب دے رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور ساری مخلوق خدا، آدم کی امت بھی اس میں، شیش کی امت بھی اس میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت بھی اس میں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی اس میں، ابراہیم کی امت بھی اس میں، ذبی اسماعیل علیہ السلام کی امت بھی اس میں، ساری امتیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اب ان کے جواب دینے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ آپ فرمائیں گے آؤ میں تمہیں ایک ایڈریس دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، اس دربار میں جاؤ گے بگڑی بن جائے گی۔ اگر اس در پہ چلے گئے آج بگڑی بن جائے گی، اور لوگ آئیں گے کسی اور کے پاس نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈریس دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پتہ دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں اب کسی اور کے پاس نہیں جانا، بلکہ اذهبوا الی محمد۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ سپیکر خراب ہے، ہمارا سپیکر تو خراب نہیں نہ ہے، اونچی بول لیجئے سبحان اللہ۔ اذهبوا الی محمد، او لوگوں چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لوگ آئیں گے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے یہ کہیں گے انت رسول اللہ۔ اونچی بولو سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ آ کے ساری مخلوق کہے گی انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور فرمائیں گے بالکل میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگلا جو جملہ ہے اور وہ ختم نبوت اور میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ساری امت کہہ رہی ہے انت خاتم الانبیاء۔ اونچی بولو انت خاتم الانبیاء، کیا آپ نبیوں کے آخر ہیں؟ کیا آپ آخری نبی ہیں؟ میرے نبی فرمائے